اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے بندش، جادو ٹونا ٹوٹکا، جنات، ام صبیان، نظر بد، رجت، نحوست، گرہنوں کے بد اثرات، زیچے کی بد حالتیں، یہ کیا ہیں اور انسان کی زندگی میں آ کر کیا خلل ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آرگن کو دیکھتے ہیں۔ ہم دو طرح سے ہیں، ایک ہمارا یہ وجود ہے، جیسے ایک اس موبائل کا ایک وجود ہے، دوسرا ہماری روح ہے، جیسے اس موبائل کا سافٹ ویئر ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم دو طرح سے ہیں۔ قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اور پھر آگے ہے کہ ینفخ فیہ روحی، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو انسان ایک سافٹ ویئر، ایک ہارڈ ویئر کا نمونہ ہوا۔ بیماریاں دو طرح سے انسان میں آتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جسمانی بیماریوں میں ٹی بی، کینسر، کرونا یہ مشہور ہیں۔ اس طرح ان کا علاج بھی جسمانی کیا جاتا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی زہری ہے، جیسے انجیکشن، ڈریپ، ٹیبلٹس، خوراک یہ وغیرہ۔ جو روحانی بیماریاں ہیں جن میں میجر سحر جادو، نظر بد، جادو، جنات، ام صبیان، ذات النفس کا ہمزاد کا خلل، مردے کے ہمزاد کا خلل، رجت، ستاروں کے نحوست، گرہنوں کے بد اثرات، زیچے کی بد حالتیں، یہ انویزیبل ہے۔ ان انویزیبل کو ختم کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، جو آپ اپنے گھر میں کر لیں گے۔ یہ چیزیں، یہ جو روحانی بیماریاں کس طرح آتی ہیں؟ روحانی بیماریاں تین طریقے سے آتی ہیں انسان میں۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ قدرتی ہے۔ قدرتی طریقوں میں گرہنوں کے بد اثرات، جیسے چاند گرہن، سورج گرہن، کسی کے خاندان کے خانہ میں لگ جائے، یا کسی کے کاروبار پر لگ جائے، کسی کی اولاد کے خانہ میں لگ جائے گرہن، تو وہاں وہ برے اثرات چھوڑتا ہے، تو وہاں یہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ جیسے زیچے کی بد حالت، جیسے ابھی جو ہے نا 30 نومبر تک زہرہ حبوط تھا۔ پھر قدرتی تغیر و تبدلات، موسم، بارشیں، سیلاب یہ وغیرہ، یہ بھی انسانوں کے لیے مصیبتیں لاتے ہیں، بندشیں لاتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے اس میں انسانوں کی حسد، دشمنی کی وجہ سے کسی پر تویزات، عملیات یہ کرا دینا، سحر جادو کرا دینا، نظر بد، حسد، جلن، بغض، عداوت، بغاوت، بد عملیات، تویزات، کسی کے فطری ماحول کو ما فوق الفطرت ماحول میں تبدیل کر دینا، سحر جادو، نظر یا ٹونا کہلاتا ہے۔ تو یہ جو حسد، دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی یہ بندش جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کا نکاح بند ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، یہ وغیرہ، یہ برے عملیات ہیں جو انسانی زندگی پر اثر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی دشمنی کی وجہ سے کسی کو گولی برسٹ مار دے اور گولی سے وہ بندے کو مار ڈالے، یا خنجر تلوار سے، اس طرح وہ زہری جو ہے نا دشمنی ہوتی ہے، یہ خفیہ خفی دشمنی ہوتی ہے۔ اب تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کراس عمل۔ کراس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا اگر اورا ننگا ہے، آپ کا اورا ٹوٹ گیا ہے، اورا ہمارے یہ برین کے الیکٹرک میگنیٹ کا ہمارے جسم کے سکن کے باہر ایک حالہ نور ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ ہر ایک بندے کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ جیسے اب میرا سیگیٹیریس ہے، فیروزی کلر، گولڈن کلر اور سفید کلر، سرخ کلر، یہ ہے میرا اورا۔ تو اس میں اگر کسی اور کے رنگ آ جائیں تو پھر میرا سافٹ ویئر ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ ہمارا جو اورا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم سے زیادہ سے زیادہ 8 میٹر کی دوری پر ہوتا ہے، ورنہ جتنا روحانی طور پر بندہ کمزور ہوگا اس کا اورا اتنا کمزور اور چھوٹا ہوگا، اس کی رینج کم ہوگی۔ جو بڑے سے بڑے بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یا بہت بڑے سکالر ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں، جو تزکیہ نفس رکھتے ہیں، ان کا 8 میٹر تک کام کرتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی خلل آ جائے
تو وہ بھی سحر جادو میں شمار ہوتا ہے، ٹونے ٹال میں شمار ہوتا ہے۔ اب رہا کراس کا طریقہ، تیسرا طریقہ کراس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان جیسے ایک اس کی مثال دوں کہ ایک بندہ گھر سے نکلا، راستے میں دو گروہوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور راہگیر کو گولی لگی اور وہ مر گیا، حالانکہ نہ وہ لڑائی کا حصہ تھا نہ اس کا کوئی، یہ کراس ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا اورا ننگا ہو نظر بد کی وجہ سے، تو پھر جو ہے نا اس پر جو ہے نا اگر وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جس کے جو سحر جادو میں ہو، نظر بد میں ہو، جادو میں ہو، یا جنات کا سایہ ہو، یا ام سبیان مردے کے ہمزاد نفس کے ہمزاد کا سایہ ہو، اور اس کے ساتھ ایسے آنکھوں سے آنکھیں چار کرے، تو اس کے آنکھوں کی الیکٹرک میگنیٹ اس میں چلی جاتی ہے، تو اس طرح بھی یہ بندشیں انسان پر آ جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا ان بندشوں کو ختم کرنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ بندشوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جادو ہفتے والے دن کراس کیا جائے، یا منگل والے دن کراس کیا جائے، یا پھر سوموار اور جمعے، یا جس دن بھی آپ چاہیں آپ اس طریقے کو آزما سکتے ہیں۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہفتے والے دن کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کا کپڑا لیں، اگر اتوار والے دن کرنا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کا کپڑا لیں گولڈن کلر کا، اگر آپ سوموار والے دن کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کا کپڑا لیں، اگر آپ منگل کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کا کپڑا لیں، اگر آپ بدھ والے دن کرنا چاہتے ہیں تو سابق رنگ کا کپڑا لیں، اگر آپ جمعرات والے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا زرد رنگ کا کپڑا لیں، اگر جمعے والے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا اتنا کپڑا لے لو، اور پھر اس میں آپ اس کپڑے پر آپ نے اول آخر 9 مرتبہ آخری سٹیج ہے پڑھائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عدد دیا 1 سے لے کر 9 تک، تو 9 سب سے بڑا عدد ہے، سب سے بڑے عدد بار پڑھو۔ آپ کا علم میں کوئی عدد ہوگا، مثلا میرا نام امداد حسین ہے، میرے 178 عدد ہیں، 16 میرا مرکب، 7 میرا مفرد ہو گیا، تو میں نے 7 بار پڑھتا ہوں۔ جو سب سے زیادہ جس کے نمبر مثلا 801 ہو وہ اس کا 9 بنتا ہے، تو سب سے بڑا عدد 9 ہے۔ تو 9 والے جو ہے نا 9 مرتبہ پڑھیں۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ اس کپڑے پر اور ایک پانی پر آپ دم کریں گے، پانی بھی ساتھ رکھیں گے، 9 مرتبہ درود، پھر 9 مرتبہ سورت فاتحہ، پھر 9 مرتبہ سورت اخلاص، پھر 9 مرتبہ سورت لإلاف قریش، پھر 9 مرتبہ سورت فلق، پھر 9 مرتبہ سورت والناس، آخر میں 9 مرتبہ پھر درود۔ آپ نے پانی پر بھی دم کر لینا ہے، کپڑے پر بھی دم کر لینا ہے، اور پھر جو ہے نا آپ وہ کپڑا اپنے پورے جسم پر ماریں۔ اگر گرمیاں ہیں جب آپ کو پسینہ ہے تو اسے پسینہ پونچھتے رہیں، سارا دن پسینہ اسے پونچھتے رہیں۔ پھر رات کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کپڑے میں وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، اس کے جب پسینہ آئے گا پورے دن میں تو پونچھتے رہنا۔ اگر سردیاں ہیں تو پورے جسم کو ماریں وہ کپڑا، اور پھر جو نا جب رات ہو جائے تو اس کپڑے میں آپ نے ہرمل، سندل، لوبان، کالی کلونجی یہ ملا کر آپ نے اس کو ایک پوٹلی باندھی ہے، جیسے رنگ کا کپڑا ہو، جس دن کریں اسی کا دھاگا ماریں اور اسے آگ پر جانے دیں۔ جب آگ سے دھواں اٹھے تو وہ دھواں آپ خود لے لیں، تو انشاءاللہ تعالی جس قسم کی بندش ہوگی، چاہے شادی میں ہے، کاروبار میں ہے، زندگی میں ہے، جس قسم کی بندش ہوگی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی اسی دن ختم ہوگی۔ آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور اس بندش کو ختم کروائیں تو کم از کم وہ 20-30 ہزار روپیہ آپ سے لے لے گا۔ یہ مفت میں انفارمیشن دیٹ از کنولڈنگ فار ٹو یو، تو دیکھیں کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔